حضرات میرا نور سنت کا کنز الایمان نمبر یہ موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 15 پر میرا مضمون ہے تعارف صاحب کنز الایمان، وہ آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ احمد رضا خان بریلوی مجدد تو دور کوئی بہت بڑا علامہ تو دور شریف آدمی کہلائے جانے کے مستحق بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین دی احتشام، ابھی آپ نے جو بکواس سنی فتنہ باز ملا ساجد خان دیوبندی کی، اس کا جواب دے چکا ہوں، اگر آپ نے نہ سنا ہو تو یوٹیوب پر جا کر سن سکتے ہیں۔ آج دوبارہ پھر اس پر جواب دینے اس لیے تیار ہوا کہ ایک شاگرد نے کافی اصرار کیا کہ آپ دیوبندیوں کی کتابوں سے وہ باتیں بتائیں جس سے لوگ خود فیصلہ کریں کیا یہ شریف آدمی کہلائے جانے کے بھی مستحق ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے پہلے جواب میں شامل نہیں کیا تھا، لیکن آج اس فتنہ باز مولوی کو آئینہ دکھانے کے لیے عرض کروں گا، بغور سماعت فرمائیے۔ اس سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے اس بیان کو چھوٹے لڑکوں، لڑکیوں اور عورتوں سے دور رکھیں، انہیں نہ سنائیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ نے میرا پورا بیان سنا تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں منع کرنے کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ملفوظات حکیم الامت سے کچھ باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد دوسری کتابوں سے۔ لیجئے پہلا دھماکہ، یہ ہے ملفوظات حکیم الامت۔ اس کتاب کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ ان کے مضامین قرآن و حدیث، فقہ و تصوف کے اصول کے مطابق ہیں، اسی لیے 60-70 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ہمیشہ علماء نے ان پر اعتماد کیا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے خود لفظ بہ لفظ ان کا مطالعہ فرمانے اور اصلاح و ترمیم کے بعد ان کے اشاعت کی اجازت دی۔ ملفوظات حکیم الامت ان کے نزدیک کیا ہے بتا دیا ہوں، اب پڑھیے۔ یہی ملفوظات حکیم الامت کا صفحہ نمبر 212 لکھا ہے کہ ماموں صاحب حیدرآباد سے کانپور پہلی بار تشریف لائے، ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ عبدالرحمن خازن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت واعظ فرمائیے۔ ماموں صاحب نے اس کا عجیب جواب دیا، میں اور واعظ، لیکن جب زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ ہاں ایک طرح کہہ سکتا ہوں، اس کا انتظام کر دیجئے۔ اب یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے؟ ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر اس طرح کے ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں، بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا۔ سامعین دی احتشام، آپ بتائیے یہ کتنے بڑے شریف آدمی کہلائے جانے کے مستحق ہیں، یا یہ واقعی اپنی چوری چھپانے کے لیے چور چور چلاتے ہیں؟ جو کہے میں ننگا ہو جاؤں وہ ان کے نزدیک شریف آدمی ہے، جو کہے ننگا ہو کر بازار میں جاؤں جہاں مرد عورت سب ہوتے ہیں، پھر یہ شریف آدمی ہے؟ جو کہے پھر میرا سامان پکڑ کر کھینچو، ان کے نزدیک وہ شریف آدمی ہے؟ جو کہے پھر میرے پیچھے انگلی کرو، وہ شریف آدمی ہے؟ جو کہے یہ شور مچاؤ، بھڑوا ہے رے بھڑوا، ان کے نزدیک وہ شریف آدمی ہے؟ دیوبندیوں شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی اعلیٰ حضرت کے علم و فضل، تقوی و طہارت کا لوہا مانا، اس کو یہ بدبخت مولوی ساجد خان دیوبندی کہتا شریف آدمی کہلائے جانے کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ نجدیوں میں شرم کا کچھ بھی اثر نہیں ہے، اعتراض غیروں پہ اپنی خبر نہیں۔ اور سنیے ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 262 لکھا ہے کہ فرمایا میں ایک روز پیشاب کر رہا تھا، بھائی صاحب نے آ کر میرے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز ایسا کہ بھائی پیشاب کر رہے ہیں، میں ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ بتائیے مولوی اشرف علی تھانوی اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کریں تو ان کے نزدیک وہ شریف آدمی ہیں؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ یہ وہی اشرف علی تھانوی جی ہیں جن کی ساری عمر جو ہے مفت خوری میں کٹی ہے۔ اگر اس پر کسی دیوبندی نے اعتراض کیا تو اس کا منہ توڑ جواب دوں گا، اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ اب تھانوی جی کی اور سنیے، یہ ہے ملفوظات حکیم الامت جلد دوم صفحہ نمبر 31 لکھا ہے کہ فرمایا کہ ایک شخص نے مجھ سے شکایت کی کہ ذکر میں جو مزہ پہلے آتا تھا اب نہیں آتا۔ میں نے کہا میاں مزہ تو مزی میں ہوتا ہے، یہاں کا مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کیا اشرف علی تھانوی کو ذکر میں مزہ نہیں آتا تھا، ذکر میں مزہ آتا تھا؟
کیا یہ تمہارے نزدیک شریف آدمی کہلائے جانے کا مستحق ہے؟ اور سنیے، یہ ہے ملفوظات حکیم الامت، صفحہ نمبر 292، لکھا ہے کہ عوام کے عقیدہ کی بالکل ایسی حالت ہے کہ جیسے گدھے کا عضو مخصوص، بڑھے تو بڑھتا ہی جائے اور جب غائب ہو تو بالکل پتہ ہی نہیں۔ واقعی یہ عجیب مثال ہے۔ اسی کو لے کر ایک نے کہا تھا کہ دیوبندیوں کا ایمان گدھے کا سامان۔ بتاؤ اشرف علی تھانوی صاحب شریف آدمی کہلائے جانے کے بھی مستحق ہیں؟ اور سنو، یہ ہے ملفوظات حکیم الامت، لکھا ہے کہ ہم ایک دفعہ بیمار ہو گئے، مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، ہم نے خواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، انہوں نے ہم کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ بے شرمو، بتاؤ کیا اشرف علی تھانوی کو اب بھی شریف آدمی کہو گے؟ کیا یہ شریف آدمی کہلائے جانے کا بھی مستحق ہے؟ یہ تو کچھ باتیں ملفوظات حکیم الامت سے پیش کی، اب آئیے کتاب تذکرۃ الرشید سے کچھ سنیے۔ صفحہ نمبر 289 نے لکھا ہے کہ ایک بار خواب دیکھا تھا کہ مولوی قاسم صاحب عروس کی صورت میں ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا، سو جس طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا۔ آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ دونوں نے مل کر کیا دھمال کیا ہوگا نکاح کے بعد۔ اب بات آ گئی تو گنگوئی اور نانوتوی کی ایک اور لو اسٹوری سن لیجئے آپ۔ یہ ہے ارواح ثلاثہ۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا، حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے مرید و شاگرد سب جمع تھے، اور یہ دونوں حضرات بھی وہی مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوہی حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجہ میں فرمایا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ۔ سنتے جائیے اب، کہتے ہیں یہاں ذرا لیٹ جاؤ۔ حضرت نانوتوی کچھ شرما سے گئے، مگر حضرت نے پھر فرمایا تو مولانا بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے۔ حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے، اب یہ بھی اسی چارپائی پہ لیٹ گئے جس پر نانوتوی صاحب لیٹے تھے۔ حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا، جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے۔ مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے تو کہنے دو۔ ہم کہتے ہیں آخر نانوتوی نے ایسا کیوں کہا؟ بتائیں ایسا کیوں کہا کہ میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ ایسا کیا کیا تھا اس نے؟ اس کا جواب چاہیے۔ بتاؤ مولوی ساجد خان دیوبندی لعنتی، کیا یہ دونوں شریف آدمی کہلائے جانے کے بھی مستحق ہے؟ نوک خنجر کی عبارت پڑھیے تو صحیح، خون کے دھبے بتائیں گے قاتل کون ہے۔ اب یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، زندگی سلامت رہی تو اس کے بعد بھی بتاؤں گا۔ ابھی بہت مواد ہے ہمارے پاس، بہت سارے حوالے ہمارے پاس، ہم پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کیا یہ لوگ شریف آدمی کہلائے جانے کے بھی مستحق ہے؟ دیوبندیوں بھوکنا بند کر دو، ورنہ جب سر محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔